کچھ لوگ وہ ہیں جن کو یہ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آخر یہ جھگڑا ہے کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو سمجھ میں تو نہیں آیا، الگ بات ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ بھائی یہ معاملے میں جانا ہی نہیں ہے، ہم کو اس سے مطلب ہی کیا، وقف کی زمینیں جاتی ہیں تو جائے، وقف کی جائیدادیں جاتی ہے تو جائے، جو قانون لایا گیا ہے ٹھیک ہے، ہم اس پر ایگری ہے۔ کئی اس طرح کی باتیں آج ہم لوگوں کے ذہن سے سنتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتلاؤں، بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ بھئی وقف کی زمینوں سے ہم کو کیا فائدہ ملا، ہم کو اس سے کیا نفع ملا ہے۔ یاد رکھ لے، وقف کی جو چیزیں ہیں، جو زمینات ہیں، جو جائیدادیں ہیں، اس سے ہر مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مہینہ ہمارے اکاؤنٹ میں وقف کی طرف سے پیسے آ جائے، یہ ذہن میں چل رہا ہے لوگوں کا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے آئے تو وقف سے فائدہ ہو رہا ہے، نہیں تو جائے، میرا دکان ہے، میرا مکان ہے، میری نوکری برقرار ہے، وقف کی زمین جاتے ہیں تو جائے، مجھے کیا مطلب۔ ایسی فکر، ایسی سوچ آج کئی لوگوں کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو بتلاؤں کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے، اب کیا ہو رہا ہے فائدہ۔ آپ کو بتلاؤں کہ یہ جو آپ اور ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں روزانہ، جو بھی مسجد ہے، چاہے یہ مسجد ہو یا کسی بھی مسجد میں، یہ جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری وقف میں آتی ہے، یہ وقف کی زمین ہے۔ خدا کے بندوں نے مسجد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، مسجد کی زمین کو وقف کر دیا ہے۔ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد میں جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ جو فین کی ہوا آ رہی ہے، یہ بھی وقف ہی کا فین ہے۔ یہ جو ایسیاں لگی ہوئی ہیں، یہ سب وقف کی ایسیاں ہیں۔ اگر کوئی یہ فین کو لے کر اپنے گھر میں لگانا چاہتا ہے تو وہ حرام ہوگا، اس کے لیے گنہگار بنے گا۔ ایک مرتبہ مسجد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز وقف ہو گئی ہے تو قیامت تک وقف رہے گی۔ وہ جس منشے کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ جس نے بھی وقف کیا ہے، اسی منشأ وقف کے تحت اس کو اسی میں استعمال کیا جائے گا۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں، یہ مسجد بھی وقف ہے۔ یہ مسجد میں صدر، معتمد، خازن، امام، خطیب، مؤذن، یہ جتنے ہیں، کوئی اس مسجد کا مالک نہیں ہے، کوئی اس مسجد کا مالک نہیں ہے، یہ سب مسجد کے خادم ہیں، سب مسجد کے خدمت گزار ہیں۔ مسجد کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ ہم اپنے گھر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اپنی گاڑی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کا مالک میں ہوں، اپنے کپڑوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے کپڑے ہیں، زمین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ملکیت پہ ہے۔ لیکن کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ مسجد کو کہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، مسجد وقف ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جس نے مسجد بنایا ہے وہ بھی اس کا مالک نہیں بنے گا، وہ متولی رہے گا، ذمہ دار رہے گا، نگران کار رہے گا۔ مالک جو مسجد بن جاتی ہے وہ اللہ کی ہو جایا کرتی ہے۔ تو وقف کی بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان کیسا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ روزانہ 5 وقت مسجد میں آ کر جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وقف سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ وقف کی جائیدادوں سے ہم کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور آگے بڑھے، جب عید کا دن آتا ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ہمارے شہر میں سینکڑوں عیدگاہیں ہیں، کئی ایکڑوں پر عیدگاہیں ہیں، جہاں پر بندگان خدا عید کی نماز ادا کرتے ہیں سال میں 2 مرتبہ۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیدگاہوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عیدگاہوں کی زمین کہاں کی؟ یہ کسی انسان کی نہیں ہے، یہ وقف کی زمین ہے۔ اوقاف کی زمینوں پر سجدہ کرتے ہیں خدا کے بندے، عید کے لیے، عیدگاہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، ہمارے خاندانوں میں ہمارے جتنے آبا و اجداد، ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے، ان کو جس قبرستان میں تدفین کی گئی ہے، وہ جو قبرستان ہے جس پر ہمارے آبا و اجداد آرام کر رہے ہیں، وہ بھی اوقاف کی جائیدادیں ہیں۔
وہ بھی اوقاف کی زمینیں ہیں. تو یہ جتنے قبرستان ہیں اوقاف کے ہیں جس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. جتنی مسجدیں ہیں وقف کی ہے جس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آگے بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، بڑے بڑے دینی مدارس ہیں جن مدرسوں میں بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، مسجد کا امام بنایا جاتا ہے، بچوں کو عالم فاضل مفتی بنایا جاتا ہے. کہیں اور نہیں، ہمارے ہندوستان کی قدیم عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، یہ جامعہ نظامیہ بھی جو قائم ہے یہ بھی وقف ہے، اس کی زمین بھی وقف، اس کی ساری جائیدادیں بھی وقف ہے. یہ سارا کا سارا علم کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، دین کے لیے وقف کر دیا گیا ہے. تو یہ مدرسوں سے مسلمان فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ بھی وقف ہے. اوقاف کی زمینوں پر مدارس ہے، اور کئی ہاسپٹلس ہیں جو اوقاف کی جائیدادوں پر بنائے گئے ہیں سارے لوگوں کے لیے. یہ عثمانیہ ہاسپٹل ہے، یہ بھی تو وقف ہے جس سے اپنے پرائے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. کئی یتیم خانے بنائے گئے ہیں جہاں پر ہم نہیں رہتے لیکن ہماری قوم کے یتیم بچے وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وقف سے ہم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، فائدے کا مطلب یہ کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے جائے، یہ فائدہ نہیں ہے. بھائی روزانہ 5 وقت کی نماز، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی فائدہ ہے؟ گھر میں کوئی مر جائیں تو ان کی قبرستان میں تدفین ہو رہی ہے، یہ بھی کوئی فائدے سے کم ہے؟ اس طرح کئی فائدے اوقاف سے ہم کو ہو رہے ہیں، ہر ایک کو ہو رہے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہر ایک انسان کہیں پر بھی نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ مسجدیں وقف کی ہوا کرتی ہے. تو بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے. یہ بات اور ہے کہ ہمارے پاس بعض ناخلف لوگ، ناعاقبت اندیش لوگ جن کو نہ اپنے خوف خدا ہے، ایسے لوگوں نے اوقاف کی جائیدادوں پر ناحق قبضے بھی کیے. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اوقاف کی جائیدادوں کا غلط استعمال کیا، لیکن ان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے سارے وقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی چند لوگ وقف کی جائیدادوں کو ناحق قبضہ کیے لہذا یہ وقف کے سارے معاملات غلط ہیں. ایسا نہیں. جہاں پر غلطی ہے اس کی اصلاح کی جائے، جہاں پر کمزوری ہے اس کو دور کیا جائے. جسم میں بیماری ہے، بیماری آ گئی ہے، اب کیا فائدہ دوائی کھانے کا؟ ایسا نہیں کہتے. بیماری کو دور کرنے کے لیے دوائی کھاتے. تو وقف کے جو معاملات مسلمانوں کے اندر کچھ غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی وقف سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم کو کوئی فائدہ نہیں. ایسی سوچ رکھنا بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے. اوقاف کی جائیدادوں پر مسلمان مسجدیں بنائے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قبرستان ہے، مدرسے ہیں. اوقاف کی جائیدادوں پر کئی ہمارے پاس ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں، اوقاف کی جائیدادوں پر یتیم خانے بنے ہوئے ہیں. اگر ہم کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. تو بہرحال